کہ اگر ایک عورت اپنی زندگی میں 4 کام کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ اندازہ تو کریں، یہ مخبر سابق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ 8 دروازے کھول دے گا، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، 1-2 دروازے نہیں بلکہ 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور میرا اللہ فرمائے گا، اے خاتون، اے عورت، جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا، یعنی عورت کو روک ٹوک نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اللہ اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے، ایک عورت اپنی زندگی میں 4 کام کرتی رہے، پوری زندگی وہ 4 کاموں کو استقامت کے ساتھ انجام دیتی رہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بے شمار درود و سلام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اہل بیت پر، ان کے اصحاب و اطرت پر۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی فہرست نہیں گنائی ہے بلکہ فرمایا عورتیں صرف 4 کام کریں اور جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھل جائیں۔ اب آئیے وہ 4 کام کون سے ہیں؟ اگر ایک عورت کر لیتی ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلا کام جس کی بنیاد پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، پہلا کام یہ ہے، ایک عورت پابندی وقت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں سمجھتا ہوں عورت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ایک خاتون وقت نکال کر کے نماز پڑھے تو ایک نماز کے لیے عورت کو 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتی، عورتیں نماز کی کوشش نہیں کرتی، اور اگر ان کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو عورتیں کہتی ہے مولانا دراصل بات یہ ہے کہ گھر کا کام اتنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ٹائم کیسے نہیں ملتا؟ آپ سیریل دیکھنے کے لیے گھنٹہ نکال لیتی ہیں، آپ فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے نکال لیتی ہیں، آپ پڑوسن کے یہاں بیٹھنے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں، آپ کہیں جانے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں، آپ ولیمہ اور شادی میں جانے کے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں، آپ ہر کام کے لیے وقت نکالتی ہیں، لیکن آپ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے وقت نہیں نکال سکتی، اور وہ بھی صرف 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، 10 سے 15 منٹ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک انسان اگر صرف چائے پیے تو چائے پینے میں بھی 5 سے 7 منٹ چلے جاتے ہیں، اتنا کم وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو۔ اس کے باوجود بھی عورتیں وقت نہیں نکالتی، کسی کو بچوں کا بہانہ، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا کے اندر، دنیا کے انسانوں کے سامنے آپ چاہے جو بہانہ پیش کر دے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور سن لو، جب بے نمازی عورتوں کو ان کی قبروں کے اندر رکھا جائے گا، ابھی برگے لگا کر لوگ مٹی ڈال کر کے واپس پلٹ ہی رہے ہوں گے کہ بے نمازی کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا، اس کی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دیا جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اگر تمہارا موم بتی سے یا چراغ سے ہاتھ جل جاتا ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے تمہاری پوری قبر میں جہنم کے شرارے جو ہے وہ اٹھیں گے اور جہنم کی آگ سے تمہاری قبر کو بھر دیا جائے گا، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو۔ عورتیں صنف نازک ہے، عورتیں تو مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، عورتیں مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، وہ جہنم کے بڑے بڑے بچھو، وہ جہنم کے خطرناک سانپ وہ تمہارے جسم کو جب ڈسیں گے تو تم کیسے برداشت کرو گی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر تمہیں اپنے وجود سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے جسم سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے آپ سے محبت ہے تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز کی پابند بناؤ، وقت نکال کر کے نماز
نماز پڑھو، ولیمہ میں جاؤ تو نماز پڑھو، شادی میں جاؤ تو نماز پڑھو، میت میں اگر کہیں جانا ہو تو نماز پڑھو، سفر میں ہو تو نماز پڑھو، اس لیے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت 4 کام کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ عورت نماز کی پابندی کرے۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے جس سے عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں کہ وہ رمضان شریف کے روزے پابندی سے رکھے، ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے، عورت بلا عذر شرعی روزوں کو چھوڑ نہیں سکتی، عورت روزوں کو ترک نہیں کر سکتی، چھپ چھپ کر کے کھانے والی عورتیں بلا عذر شرعی، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اس کے باوجود بھی نہ کوئی بیماری ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی عورتیں روزوں کو ترک کرتی ہے، ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ طاقت و قوت ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہ رکھے، ایسے لوگوں کے ہونٹوں کو اور ان کے گالوں کو اور ان کی زبانوں کو آگ کی کینچی سے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اس لیے عورتیں روزوں کی بھی پابندی کریں۔ رمضان شریف اس وقت ہمارے درمیان بہت دور ہے، اس لیے میں زیادہ روزے پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ اگر رمضان شریف قریب ہوگا انشاءاللہ تو ہماری مبلغات آپ کو روزے کی اہمیت ضرور بتائے گی۔ تیسری چیز جس کی بنیاد پر ایک عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت اگر یہ 4 کام کر لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے، ایک عورت اگر یہ 4 کام کر لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولیں گے۔ یہ چوتھے میں سے تیسرا کام ہے کہ عورت اگر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب کیا ہے؟ آج کل عورتوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں، اللہ اکبر، نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہیں۔ بہت ساری بچیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر کسی مرد سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر لیتی ہیں، فون پر لمبی لمبی گفتگو، ناجائز تعلقات، محفلوں کے اندر جانا اور اس میک اپ کے ساتھ جانا کہ ولیمے میں جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرے حسن کی تعریف کریں گے، میں شادی میں جاؤں گی میک اپ کر کے تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے حسن کی تعریف کریں گے۔ چھوٹی آستینوں کے کپڑے پہننا، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت پردے کی پابندی ہے۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جلوگر تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے سوال کر لیا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین سرمایہ عورت کے لیے کیا ہے؟ کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، ہر صحابی اپنے اپنے طور پر آقا کو جواب دیتے رہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو مکمل صحیح قرار نہیں دیا۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ اپنے گھر کسی کام سے تشریف لے گئے اور جب گھر گئے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہنے لگے، فاطمہ رسول پاک نے آج ہم لوگوں سے سوال کیا ہے عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، عورت کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ ہر صحابی اپنے اپنے طور پہ جواب دے رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کسی کے جواب کی تصدیق نہیں فرماتے۔ ذرا تم ہی بتا دو کہ عورت کے لیے بہترین سرمایہ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی، اے علی رسول پاک سے جا کر کے عرض کر دو عورت کے لیے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ عورت نہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ایک عورت کے لیے ہے۔ مولا کائنات تشریف لائے، عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ آقا سے عرض کیا، آقا عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ کسی عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، نہ عورت کسی مرد کو دیکھے۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ فرمایا علی تم نے صحیح جواب دیا، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ جواب تمہارا ہی ہے یا کسی اور نے یہ جواب دیا ہے؟ تو مولا کائنات نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان، یہ جواب آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مجھے بتاؤ ایک عورت کتنی بھی بڑی نمازی بن جائے، ایک عورت کتنی بڑی روزے دار بن جائے، ایک عورت کے ہاتھ میں رات و دن تسبیح رہے، ایک عورت روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، اگر وہ مردوں سے نہیں بچتی تو وہ عورت کامیاب عورت نہیں ہو سکتی، وہ عورت بہترین عورت نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، ذرا اندازہ تو لگاؤ، یہ سیدہ فاطمہ کی غیرت بول رہی ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی عفت بول رہی ہے، یہ سیدہ کا تقویٰ بول رہا ہے، یہ سیدہ کی پرہیزگاری بول رہی ہے، یہ سیدہ کی حرمت بول رہی ہے، یہ سیدہ کی آبرو بول رہی ہے، یہ سیدہ کے دل کے تار بول رہے ہیں کہ ایک عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور عورت کسی مرد کا نہ دیکھے۔ سیدہ نے پہلے عمل کر کے بتایا، اس کے بعد ہی تو کہہ رہی ہے کہ مرد کا دیکھنا تو دور کی بات، سیدہ کائنات کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے، پردے کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک جوان لڑکی اپنی ماں کو بلا عذر شرعی نہیں دکھا سکتی۔ مجھے بتاؤ جب کوہنی کے اوپر کا حصہ جب ایک لڑکی جوان ہو کر اپنی ماں کے سامنے بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی، تو جو بچیاں آدھی آستین کے کپڑے کوہنی کے اوپر کے کپڑے پہن کر کبھی اللہ اکبر فلموں میں جا رہی ہیں، کبھی ولیموں میں جا رہی ہیں، کبھی شادیوں میں جا رہی ہیں، کبھی میت میں جا رہی ہیں، بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا؟ یاد رکھیں آج کل کے مرد ہو یا عورت، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں ہمیں کون کیا کر لے گا، ہم کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے جو دنیا میں اتارا ہے، اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم سب پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر نگرانی کر رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج قدرت نے تمہیں چھوٹ دی ہے، آج اللہ نے ہم سب کو چھوٹ دی ہے، جو چاہو کر لو، لیکن جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گی، جب تمہارے جسم کا تعلق تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا، اس وقت نہ تمہارا حسن رہے گا نہ جمال رہے گا، نہ تمہاری عمارتیں رہے گی نہ تمہارے کپڑے رہیں گے، نہ تمہارے زیور رہیں گے نہ تمہارے مکانات رہیں گے، نہ شوہر کا پیار ہوگا نہ ماں کی شفقتیں، نہ باپ کی محبتیں، نہ بھائیوں کا جمگٹا، نہ سہیلیوں کا سرکل رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اے لوگو، اے خواتین اسلام، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنی پاک دامنی کی تم نے حفاظت نہیں کی، اپنی حیا کی تم نے حفاظت نہیں کی، ایک سیریل کی اداکارہ، ایک فلم کی اداکارہ، ایک ہیروئن کے نقش قدم پر تم چلتی رہی، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ وہ نہیں دیکھتا؟ یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں 2 دن
की दुनिया के अंदर ऐश मत करो, 2 दिन की दुनिया के अंदर अय्याशों की तरफ न जाओ, 2 दिन की दुनिया के अंदर बेहयाइयों की तरफ न जाओ, 2 दिन की दुनिया के अंदर बदकारियों की तरफ न जाओ। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कोई बाल की लालच दे फिर भी न फिसलना, कोई जेवर की लालच दे फिर भी न फिसलना, कोई अल्लाह अकबर बड़े से बड़ा लालच दे, कोई शादी की लालच दे फिर भी न फिसलना। उसकी वजह यह है कि दुनिया 2 दिन की है मेरी बहन। अगर कोई जेवर देगा, मरने के बाद जेवर भी यहीं रह जाएगा, कोई माल देगा, मौत के बाद माल भी यहीं रह जाएगा, और अगर कोई शौहर बन जाएगा तो मरने के बाद शौहर भी तो यहीं रह जाएगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में तो तुम कफन में अपने आमाल लेकर के जाओगी। अपने आप को संवारो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, इस तसव्वुर के साथ जिंदगी गुजारो कि मुझे एक जन्नती औरत बनकर दुनिया से जाना है, मुझे एक जन्नती औरत बनकर के दुनिया से कूच करना है। हुजूर का करम तो देखें, सिर्फ 4 बातों पर औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिया मेरे सरकार ने। काश कि औरतें इस पर अमल करती। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। आइए मैं तुम्हें बताऊं, कल की औरतें किस कदर अपनी पाक दामनी की हिफाजत करती थी। अल्लाह अकबर, कल की औरतें किस कदर हया के साथ अपनी जिंदगी को गुजारती थी। ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आज की बच्चियां तो अगर कोई बाइक पे घुमाने की लालच दे दे या माज़ अल्लाह फोन पर कोई लालच दे दे तो आज हमारी बच्चियां, हर बच्ची ऐसी नहीं है लेकिन अक्सर देखने में आता है बच्चियां अपनी आबरू का सौदा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और अब तो माज़ अल्लाह हमारे शहर के अखबारात भी चीख रहे हैं कि आजकल हमारे शहर में औरतों से छेड़छाड़ का मामला ज्यादा हो गया, औरतों पर लोग नौजवानों की नजर पूरी तरह से उठ रही है, आबरू बचाना मुश्किल हो गया, पाक दामनी से रहना मुश्किल हो गया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मैं तुम्हें बताता हूँ, औरत सिर्फ पर्दे की पाबंद हो जाए, किसी मर्द की मजाल नहीं है कि वो उस औरत पर गलत नजर डाल सके। दरअसल मक्खी उसी चीज पर बैठती है जो चीज खुली रखी जाती है। खाना खुला होगा मक्खी बैठेगी, पानी खुला होगा मक्खी बैठेगी, गुड़ खुला होगा मक्खी बैठेगी, शक्कर खुली होगी मक्खी बैठेगी, मिठाई खुली होगी मक्खी बैठेगी। मक्खी का कसूर क्या है? कसूर तो उसका है जिसने बर्तन हटाया है। अब मक्खी का काम ही गंदगी पे बैठना है, मक्खी का काम ही मिठाई पे बैठना है। अगर कोई बंदा अपनी मिठाई को बचाना चाहता है वो उसको ढाक दे। मक्खी की मजाल कब है कि ढक्कन हटा करके उस पर बैठे। बस यही बात है, आज लोग चीख रहे हैं बच्चियों की इज्जत और आबरू को खतरा है। हम कहते हैं कुदरत ने तो तुम्हें पर्दे का निजाम दे करके तुम्हारी आबरू को महफूज करना चाहा, तुमने पर्दे को छोड़कर अपने आप को खुद ही बेआबरू किया है। और ऐ खातूने जन्नत की कनीजों सुन लो, फरमाया गया जिस खाने पे मक्खियां बैठे उसमें बीमारियां पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर, अगर मक्खी खाने पे बैठ जाए तो बीमारियों का जो है वो माज़अल्लाह वो आमाज का बन जाता है, वो खाना बीमारियों का जरिया बन जाता है। तो जो औरतों को बदनजरी से लोग देखा करे वो औरतें समाज के लिए मुफीद कैसे हो सकती है?